نیک عمال۔ اگر ہمارے ایمان میں نیکی کے کام شامل نہیں ہیں تو ہمیں اپنے نجات کے تجربے کی صداقت کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ اب ایک بار پھر یعقوب ایک اہم اصول پر توسیع کرنے جا رہا ہے، اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آیا وہ واقعی یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں یا نہیں، اور اسی لیے وہ اس چیز سے نمٹتا ہے جسے میں نے بغیر اعمال کے ایمان کا نام دیا ہے۔ بزرگ یعقوب نے یہ لکھا ہے، دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت میں، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اب فوری طور پر یہ سوال اٹھتا ہے، یعقوب آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ ہم اعمال سے نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں مانتا۔ آپ کو پورے سیاق و سباق کو جاننا ہوگا۔ وہ ان کی نجات کے رشتے میں انہیں چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے، اور وہ اس پیراگراف کے آخر میں یہی کہتا ہے، کیا ایسا ایمان سے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بہن یا بھائی ننگا ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ یعقوب کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے سچے ایمان کی نشانی نہیں ہے، چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں۔ وہ پہلے ہی بیواؤں والے معاملے سے نمٹ چکا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ خالص دین یہ ہے، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، اور یہ نئے عہد نامہ کی دنیا میں ایک مسئلہ تھا، اور خاص طور پر یہودیت میں، اور آپ اس سے سب سے پہلے یروشلم میں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جب یونانی بیواؤں کو روزانہ خوراک کی تقسیم کے دوران نظر انداز کیا جاتا تھا۔ انہیں کیوں نظر انداز کیا جاتا رہا ہے؟ یروشلم میں یہودیوں کے خزانے میں ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے بہت سی رقم ہوتی تھی جو ضرورت مند تھے، لیکن ایک بار جب یہ یہودی مسیح پر ایمان لے آئے تو انہیں اسرائیلی فلاحی نظام سے کاٹ دیا گیا، انہیں بس نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک مثال تو نہیں ہے جو بالکل اس کی عکاسی کرے، لیکن اگر آج آپ ایک مسیحی ہو جاتے ہیں اور اچانک میری عمر میں میری پینشن ختم کر دی جاتی ہے اور میں گزر بسر کے لیے اس پر منحصر ہوں تو میرا گزارا بہت مشکل سے ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ان بیواؤں کو یہودیت میں فلاحی نظام سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ایسا پوری رومی دنیا میں ہو رہا تھا جب وہ ایمان لے آتے تھے، لہٰذا رومن دنیا کے اندر ایک خاص ضرورت تھی، ایک بہت ہی انوکھی ضرورت، اور جیسا کہ میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں کہا تھا، بہت سی بیوائیں تھیں کیونکہ ان کے شوہر رومی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی کام تھا۔ چنانچہ یعقوب اس حقیقت سے نمٹ رہا ہے کہ وہ غریبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جبکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے کافی وسائل تھے، اور وہ صرف یہ کہہ رہے تھے، سلامتی ہو، آپ سے مل کر اچھا لگا، اور ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ اور ویسے پرانے عہد نامہ میں غریبوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے واضح احکامات موجود تھے۔ مثال کے طور پر استثناء 15 باب اور اس کی 11 آیت میں، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا۔ اور خدا آگے بتاتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر وہ شخص جو مالی مدد چاہتا ہے اسے مالی مدد دی جانی چاہیے، کیونکہ ہماری تہذیب میں پیشہ ور بھکاری موجود ہیں۔ پیشہ ور بھکاری، ان میں سے کچھ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کچھ نے ضرورت مند ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ جیسے مجھے ایک عورت یاد ہے جس کا بچہ تھا اور یہ ایک بہت سرد دن تھا، اور وہ گاڑی سے باہر نکلی، اپنے جوتے اتارے، بچہ اٹھائے اور پیسے مانگنے کے لیے چل پڑی، اور اس نے گرم کپڑے نہیں پہنے تھے، اور میں نے پورا منظر دیکھا کیونکہ یہ ایک ڈرامہ تھا۔ اس نے اندر آنے کے لیے اپنے جوتے اتارے، مناسب گرم کپڑوں کے بغیر پیسے مانگنے کے لیے ایک بچے کو گود میں لے کر۔ اب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور آپ کو اس صورتحال سے بہت حساس طریقوں سے نمٹنا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری خدمت میں اس طرح کے مکر کا سامنا کیا ہے، اور میں آپ کو ساری رات یہاں رکھ سکتا ہوں اور آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں کہ مجھے کس طرح پاگل بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میرے پاس ایک نرم دل ہے اور مجھے واقعی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح ایک ٹیسٹ لیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ واقعی ایک ضرورت مند شخص ہے، کیونکہ ایک کلیسیا کے طور پر یہ ایک حقیقت ہے، یہاں ضرورت مند لوگ ہیں اور ہمیں اس بات کو سمجھنے اور دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ کب لوگ ضرورت مند ہیں۔ اس صورتحال میں یہ بہت واضح تھا، وہ لوگ غریبوں کو نظر انداز کر رہے تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال کر سکتے تھے، ان کے پاس ایسا کرنے کے وسائل تھے اور وہ انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ لہٰذا یسوع یا یعقوب مجھے
مجھے کہنا چاہیے ہمیں بتا رہا ہے کہ جب حقیقی ضروریات ہوتی ہیں تو ہمیں ان ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک کلیسیا کے طور پر، مسیح کے بدن کے طور پر ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے، اور ویسے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسا کرنے کے لیے ایمانداروں کے ایک جسم کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس بات کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہو کہ واقعی حقیقی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کا حصہ بن سکیں۔ ہم سب یا ہم میں سے ہر ایک اس کا تعین کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ایمانداروں کے ایک گروہ کے طور پر ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو اس کا تعین کرنے کے قابل ہو، اور ان سالوں میں ہم نے ایسا کرنے کے لیے اپنی کلیسیا کے اندر نظام تیار کیا۔ ویسے جیسا کہ مجھے یاد ہے زیادہ تر واقعات میں، اور میں اب آپ کے پادری کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو کوئی بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اسے سنبھالنے کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ انہیں کبھی نقد رقم ادا نہ کریں، اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو آپ انہیں گفٹ کارڈ دیں۔ یہ صرف کھانے کی ایک خاص مقدار ہوگی جسے صرف ایک خاص جگہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے طریقے ہیں جن سے آپ بہت سمجھداری سے تعین کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ایک حقیقی ضرورت مند ہے، اور حقیقی ضروریات ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس اصول کی بنیاد پر اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو یعقوب یہاں بیان کر رہا ہے۔ وہ ایمان سے نمٹ رہا ہے، اور وہ ہمیں یہ دکھانے کے لیے ایک مثال کا استعمال کر رہا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سچا ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس مثال کا انتخاب اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے غریبوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ تو یعقوب کہتا ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اب آپ اسے سطحی طور پر دیکھیں تو آپ کہیں گے، ارے یہ پولس کی بات کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر افسیوں 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت میں اسے بیان کرتے ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ پولس نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم اعمال سے نجات نہیں پاتے، لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، آخر کو اگر ہم سچا ایمان رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسے اعمال کریں جو ظاہر کریں کہ ہمارا ایمان مستند ہے۔ یعقوب یہاں یہی کہہ رہا ہے، وہ صرف اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اگر ہم واقعی نجات پا گئے ہیں تو ہماری زندگیوں میں اچھے اعمال ہوں گے، خاص طور پر جب ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں ایک نئی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا اطلاق یہ ہے، تو سوال یہ ہے، اچھے اعمال کے اس اصول کو لاگو کرتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے جو مسیح کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس چیز میں ہمیں مسیح ہونے کی حیثیت سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کی بنیاد پر کوئی معیار تیار نہ کریں، اور یہ قانونیت ہے، اور ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ خدا ہی ہے جو دل کو جانتا ہے، اور ہمیں فیصلہ کن رویوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اپنے معیار کے مطابق نہ جانچیں۔ اور دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سے مسیح ایسے ہیں جن کے پاس ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہ کریں۔ خدا ہی دل کو جانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے کاموں سے ہمارے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن آئیے محتاط رہیں کہ ہم لوگوں کو اس لحاظ سے کیسے جانچتے ہیں کہ وہ اچھے کام واقعی کیا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا میرے عزیزو اصول یہ ہے، اگر ہمارے ایمان میں نیکی کے کام شامل نہیں ہیں تو ہمیں اپنے نجات کے تجربے کی صداقت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور نوٹ کریں کہ یہ ایک ذاتی سوال ہے، مقصد یہ ہے کہ ارد گرد نظر نہ دوڑائی جائے اور ہر ایک کا جائزہ اس بنیاد پر نہ لیا جائے کہ ہمارے خیال میں ان کا اچھا کام کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب یہی کہہ رہا ہے، اگر ہمارے ایمان میں نیکی کے کام شامل نہیں ہیں تو ہمیں اپنے نجات کے تجربے کی صداقت کا جائزہ لینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے یعقوب کے اس خط میں دیکھا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ان دعوے دار مسیحوں کو اپنی زندگیوں اور اپنے دلوں پر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا وہ واقعی یسوع مسیح کو ذاتی طور پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں۔